السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں بابر ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ای اسکول اونلی فار یوٹیوب چینل۔ تو اسٹوڈینٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے آرٹیفیشل سیٹلائٹ۔ اسٹوڈینٹ، آج ہم 9th کلاس کی فزکس پڑھیں گے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے آرٹیفیشل سیٹلائٹ۔ اسٹوڈینٹ، آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ سیٹلائٹ کیا ہوتا ہے، آرٹیفیشل سیٹلائٹ اور نیچرل سیٹلائٹ میں کیا فرق ہے، آرٹیفیشل سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کچھ سیٹلائٹ جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتے وقت کم وقت لیتے ہیں اور کچھ زیادہ لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ پھر اسٹوڈنٹ، آج کے ہی ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ زمین کے لحاظ سے ساکن نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، پھر آج کے ہی ٹاپک میں ہم یہ بات دیکھیں گے کہ جیو اسٹیشنری آربٹ سے کیا مراد ہے۔ اسٹوڈنٹ، آج کے ٹاپک میں ہم جانیں گے جی پی ایس سسٹم کیا ہے، یہ کتنے سیٹلائٹ پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کی سپیڈ کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اب ہم اس کے بعد اینڈ پہ بات کریں گے موشن آف آرٹیفیشل سیٹلائٹ کی۔ تو اسٹوڈنٹ، موشن آف آرٹیفیشل سیٹلائٹ میں ہم آرٹیفیشل سیٹلائٹ کی سپیڈ معلوم کرنے کا حسابی فارمولا اخذ کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، اب بات کر لیتے ہیں سیٹلائٹ کی کہ واٹ آ سیٹلائٹ۔ تو اسٹوڈنٹ، کوئی بھی جسم جو کسی سیارے کے گرد گھومتا ہے سیٹلائٹ کہلاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آرٹیفیشل سیٹلائٹ اور نیچرل سیٹلائٹ میں کیا فرق ہے۔ چاند زمین کے گرد اپنا چکر لگاتا ہے، چاند زمین کا نیچرل سیٹلائٹ ہے، اور زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے تو زمین سورج کا نیچرل سیٹلائٹ ہے۔ اور بہت سے سیٹلائٹ اسٹوڈنٹس سائنسدانوں نے خلا میں بھیجے ہیں، جن میں سے کچھ سیٹلائٹ زمین کے گرد گھومتے ہیں، ان سیٹلائٹ کو آرٹیفیشل سیٹلائٹ کہتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، پہلا تو مقصد یہ ہے کہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ سے کمیونیکیشن سسٹم کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو کمیونیکیشن سسٹم کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ؟ جب آپ اپنے پیاروں سے، دوستوں سے موبائل فون پہ بات کرتے ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی میسج بھیجتے ہیں یا آپ لوگ ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھ کے نیوز سنتے ہیں، تو کمیونیکیشن ہے یہ سب۔ اور کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے انفارمیشن کو دور دراز علاقوں تک بھیجنا۔ اور اسٹوڈنٹ، یہ کمیونیکیشن جو ہے کنٹرول کی جاتی ہے اور اجسام کے کنٹرول کی جاتی ہے اور انفارمیشن کو دور دراز علاقوں تک بھیجا جاتا ہے تھرو آرٹیفیشل سیٹلائٹ کے۔ دوسرا، خلا میں آرٹیفیشل سیٹلائٹ کو بھیجنے کا مقصد اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ وہ والے ایکسپیریمنٹ جو زمین کی گریوٹی کی وجہ سے جو سائنسٹسٹ ہیں یعنی سائنسدان جو ہیں وہ زمین پر نہیں کر سکتے، تو وہ پھر آرٹیفیشل سیٹلائٹ پر جا کر کرتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ، ہم بات کر لیتے ہیں کہ کچھ سیٹلائٹ جو ہے وہ زمین کے گرد چکر لگانے میں کم وقت لیتے ہیں اور کچھ زیادہ لیتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے۔ اسٹوڈنٹ، وہ والے سیٹلائٹ جو زمین کے لحاظ سے زیادہ بلندی پر ہوتے ہیں، وہ سیٹلائٹ زمین کے گرد چکر لگانے میں زیادہ وقت لیتے ہیں، اور جن کی بلندی کم ہوتی ہے وہ کم وقت لیتے ہیں۔ اور جو سیٹلائٹ زمین کے قریب تر ہوتا ہے وہ سیٹلائٹ زمین کے گرد چکر لگانے میں باقی سیٹلائٹ کی نسبت کم وقت لے گا۔ تو اسٹوڈنٹ، اب بات کر لیتے ہیں کمیونیکیشن سیٹلائٹ کی۔ کمیونیکیشن سیٹلائٹ زمین کے گرد اپنا ایک چکر 24 گھنٹے میں مکمل کرتے ہیں، اور زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر 24 گھنٹوں میں کمپلیٹ کرتی ہے۔ یعنی کمیونیکیشن سیٹلائٹ اور زمین کی گردش کرنے کے دوران جو سپیڈ ہوگی وہ برابر ہوتی ہے، اس لیے کمیونیکیشن سیٹلائٹ جو ہے زمین کے لحاظ سے ساکن نظر آتا ہے۔ تو اب اسٹوڈنٹ، ہم بات کر لیتے ہیں جیو اسٹیشنری آربٹ کی۔ تو اسٹوڈنٹ، وہ والا آربٹ جس
پر کمیونیکیشن سیٹلائٹ زمین کے گرد گھومتا ہے اسے جیو اسٹیشنری آربٹ کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ تو اسٹوڈنٹ، اس سے آپ لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ جیسے ہی ہم فزکس پارٹ 1 2 کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور ہماری ویڈیو کوئی لمبی نہیں ہوتی، 5 یا 10 منٹ کی ہوتی ہے، جس کا آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں جی پی ایس سسٹم کی۔ تو جی پی ایس سسٹم اسٹوڈنٹس گلوبل پوزیشننگ سسٹم کا مخفف ہے۔ یہ ایک نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے جو کسی جسم کی زمین پر، ہوا میں، پانی پر درست پوزیشن اور سمت معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، جی پی ایس سسٹم 24 سیٹلائٹ پر مشتمل ہوتا ہے، اور جو کہ زمین کے گرد 24 گھنٹوں میں یعنی ایک دن میں 2 چکر لگاتے ہیں، اور ان سیٹلائٹ کی سپیڈ 3.87 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں موشن آف آرٹیفیشل سیٹلائٹ کی۔ تو اسٹوڈنٹ، موشن آف آرٹیفیشل سیٹلائٹ میں ہم آرٹیفیشل سیٹلائٹ کی سپیڈ معلوم کرنے کی حسابی مساوات اخذ کریں گے، اور پھر اس سیٹلائٹ کی سپیڈ دیکھیں گے کہ کتنی ہوتی ہے جو زمین کے قریب تر ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، ایک سیٹلائٹ کو اپنے آربٹ میں گردش کرنے کے لیے سینٹریپیٹل فورس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سینٹریپیٹل فورس جو ہے سیٹلائٹ اور زمین کے درمیان گریویٹیشنل فورس فراہم کرتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اب فرض کیا ایک سیٹلائٹ جس کا میس m ہے اور وہ زمین سے h بلندی پر ریڈیس r کے آربٹ میں زمین کے گرد گردش کر رہا ہے، اور اس کی ویلاسٹی v0 ہے۔ تو اس کے لیے ضروری سینٹریپیٹل فورس Fc از اکول ٹو mv0² r0۔ تو اسٹوڈنٹ، اس مساوات میں Fc سینٹریپیٹل فورس ہے، m میس آف سیٹلائٹ ہے، اور v سیٹلائٹ کی سپیڈ ہے، اور r0 اس آربٹ کا ریڈیس ہے جس میں اس سیٹلائٹ کے آربٹ کا ریڈیس ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اب بات کر لیتے ہیں ایف سی کی۔ تو اسٹوڈنٹ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کسی آبجیکٹ پر اس کے وزن کے برابر گریویٹیشنل فورس لگاتی ہے، تو یہاں پہ ایف سی جو ہے وہ سیٹلائٹ کے وزن کے برابر ہوگی۔ تو ایف سی از اکول ٹو ڈبلیو کے، ڈبلیو از اکول ٹو ایم ٹائم جی ایچ۔ تو اسٹوڈنٹ، اس مساوات میں ایم سیٹلائٹ کا میس ہے، اور جی ایچ جو ہے ایچ بلندی پر گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے۔ تو اب ایف سی کی جگہ پہ ایم جی ایچ درج کرنے سے تو ہمارے پاس مساوات آ جاتی ہے ایم جی ایچ از اکول ٹو ایم وی اسکوئر اوور آر ناٹ۔ تو اسٹوڈنٹ، اس مساوات میں ہمارا آبجیکٹیو ہے وی معلوم کرنا، تو لہٰذا مساوات کو آر، اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ کسی مساوات کو اگر ایک ہی عدد سے ضرب یا تقسیم کر دیں تو اس کی قیمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا اس مساوات کو آر ناٹ اور ایم سے دونوں طرف ضرب دینے سے، تو جیسے ہی اسٹوڈنٹ ہم ضرب دیتے ہیں دونوں طرف آر ناٹ اور ایم سے، تو ہمارے پاس آ جاتا ہے وی ناٹ اسکوئر از اکول ٹو جی ایچ آر۔ تو ابھی بھی اسٹوڈنٹ دیکھیں، ہمارا آبجیکٹیو ہے وی ناٹ معلوم کرنا، یعنی سیٹلائٹ کی سپیڈ معلوم کرنا، اور یہ وی اسکوئر ہے، تو لہٰذا مساوات کا اسکوئر روٹ لینے سے وی ناٹ از اکول ٹو جی ایچ آر ناٹ کا اسکوئر۔ تو اسٹوڈنٹ، یہاں پہ آر ناٹ برابر ہے آر پلس ایچ کے، تو لہٰذا مساوات وی ناٹ از اکول ٹو جی ایچ انٹو آر پلس ایچ
एच। तो स्टूडेंट यहाँ पे जी एच जो है, एच बुलंदी पर सैटेलाइट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और आर ज़मीन का रेडियस है, और एच जो है ज़मीन के रेडियस, ज़मीन से सैटेलाइट की बुलंदी है। तो स्टूडेंट जब ऑब्जेक्ट ज़मीन के इंतहाई करीब होगा तो यहाँ पे आर जो है इज इक्वल टू आर प्लस एच इज इक्वल टू आर के, और जी एच इज इक्वल टू जी के। तो ज़मीन के इंतहाई करीब सैटेलाइट की स्पीड होगी जी इंटू आर का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट वो सैटेलाइट जो ज़मीन के इंतहाई करीब होता है उसकी वेलोसिटी 8 किलोमीटर फी सेकंड होती है। अगर आवर में बात करें तो 29,000 किलोमीटर फी आवर। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। तो स्टूडेंट हम इस तरह की इंटरेक्टिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो स्टूडेंट आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होगा। जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।